حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے، علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ ہے۔ پھر اس کو پڑھیں، علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ ہے، یعنی رب ذوالجلال علم کی حد سے باہر ہے، یعنی اتنا وسیع ہے کہ کوئی علم اس کا احاطہ یا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے نوع انسانی کو، وہ بہت زیادہ کم اور قلیل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں نکتے کی بات ہے، روح میرے رب کا امر ہے، یہ نہیں ہے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے، قل الروح آپ فرما دیجئے روح من امر ربی۔ ابھی ایک تو یہ ہے کہ میرے رب کا امر ہے، اور ایک یہ ہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ ٹھیک ہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم، اور جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے، پھر پڑھیں وما اوتیتم، اور جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے، من العلم، اس علم سے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ آپ کو اس علم سے دیا گیا وہ قلیل ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اور تو بات یہ نہیں ہے قرآن میں روح میرے رب کا امر ہے، اللہ تعالیٰ نے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ اس علم دیا گیا من العلم، اور جو کچھ علم دیا ہے اس علم میں سے، اور جو کچھ علم دیا گیا اس علم سے، من العلم الا قلیلا، وہ تمہیں جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ کم ہے، یعنی علم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ تو اب اس میں یہ جو انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ ہے، یعنی رب ذوالجلال علم کی حد سے باہر ہے، یعنی اتنا وسیع ہے کہ کوئی علم اس کا احاطہ یا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمہارے درخت قلم بن جائیں،
سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پھر بھی قائم رہیں گی۔ تو اب یہ کیا یہ اس آیت کا حضرت جنید بغدادی نے ترجمہ نہیں فرمایا؟ علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ ہے، یعنی رب ذوالجلال علم کی حد سے پار ہے، یعنی اتنا وسیع ہے اس کا علم کہ کوئی علم اس کا آتا ہی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، پیغمبر اور پیغمبروں کے وارث علماء کرام، علماء حق، ان کی باتیں اگر آپ نوٹ کریں یا ان کی تقاریر یا ان کے وعظ یا ان کی نصیحتیں، تو آپ کو ذرا سے غور کرنے پر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایسے ہی حضور قلندر بابا کی کتاب لوح قلم ہے، اب اس کو آپ جب غور سے پڑھیں گے تو اس کو آپ خود بخود اگر قرآن کا تھوڑا سا بھی آپ کو مطالعہ زیادہ ہو تو ہر پیرے قرآن کی تفسیر اور تشریح بیان کی ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو قرآن کے احاطے میں رہ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت ابوبکر واسی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں رائے حق میں خلق نہیں اور رائے خلق میں حق نہیں۔ اس کو غور سے پڑھیں، رائے حق میں خلق نہیں اور رائے خلق میں حق نہیں، یعنی یہ بندے جو اس کے ادراک کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اس کی ذات بشریت کے ادراک سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، جس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس بات کو حضور قلندر بابا نے لوح قلم میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ بندہ جو علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ اس کے اپنے علم کی ایک حدیں ہیں، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، کیونکہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ابھی میں نے وہ آپ کو تجربہ سنایا تھا کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائے تو درخت پہ قلم کتنے بنیں گے؟ گنتی ختم ہو جائے گی، کمپیوٹر فیل ہو جائے گا آپ کا۔ کتنے درخت ہوں گے؟ ایک بڑے درخت میں کم از کم بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ قلم تو بن جائے گا بڑے آسانی سے۔ تو اب اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یسألونک عن الروح، روح بھی اللہ کا علم ہے۔ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے بارے میں، لوگ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، روح سوال، لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح، قل مانے فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے علم سے ہے، من امر ربی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم، اور جو کچھ تمہیں علم دے گیا ہے، من العلم، اس علم سے، الا قلیلا، وہ کم ہے، وہ کم ہے، العلم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں پیغمبران کرام علیہ السلام کو، اور پیغمبران کرام علیہ السلام سے ان کی شاگردوں کو جو علوم عطا ہوئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قلیل ہے۔ لیکن اب ایک مثال ناقص ہے لیکن سمجھنے کے لیے ایک سمندر ہے، سمندر کا قلیل کتنا ہوگا؟
سمندر ہے بہت بڑا، اس کا قلیل کتنا ہوگا، اس کا تھوڑا کتنا ہوگا بھائی، کتنا ہوگا، ناپ سے باہر ہوگا. یعنی سمندر ایک، اس کو آپ کیسے کہیں گے جی سمندر میں اتنا پانی ہے؟ ایسے اندازہ قیاس کر لیں گے آپ، لیکن نہیں. پھر بے شمار سمندروں میں سے ایک سمندر، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں سے قلیل علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اچھا، وہ حضرت ابو بکر واسطی کا قول بڑا غور طلب ہے. وہ یہ ہے کہ رائے حق میں خلق نہیں اور رائے خلق میں حق نہیں. یہ اصطلاح ہے، مشکل ہے اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے، یعنی یہ بندے جو اس کی ادراک کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ بندے جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں علم روحانیت آتا ہے، ہم علم روحانیت جانتے ہیں، تو وہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ جو بھی کچھ وہ کرتے ہو، لیکن اگر غور فکر کیا جائے اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اس بات پر تفکر کیا جائے تو اس کی ذات بشریت کے ادراک سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کا مطلب ہوا، اس کے مطلب بشریت کے اندر جتنی فہم ہے، جتنی عقل ہے، جتنی سمجھ ہے، جتنی دانائی ہے، جتنا ادراک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ماورا، اتنے ماورا ہیں کہ آدمی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ادراک میں سمو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو بیان کر سکتا ہے، لیکن تعریف جو وہ بیان کرے گا کوئی انسان، ایک تو ہر انسان تعریف بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سے واقف نہ ہو، لیکن جو لوگ بیان بھی کر سکتے ہیں وہ جتنا ان کا ادراک ہے وہ چھوٹا سا ہے، اس ادراک کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کو بیان کر سکتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت ابو بکر واسطی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انسان کے ادراک سے، فہم سے، عقل سے، شعور سے، لاشعور سے، سمجھ سے، فہم سے ماورا ہے. اب جو روحانیت جو آپ سیکھتے آپ کہیں گے جی پھر سیکھیں کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک علم مخصوص کیا بندوں کے لیے اپنے. مثال کے طور پر ایک سمندروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کا علم مخصوص کر دیا کہ بھائی سمندر کا یہ جو پانی ہے، اب زمین کے اوپر 3 حصے پانی ہے. یہ پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. علوم 2 ہیں، ایک علم حضوری ہے، ایک علم حصولی ہے. علم حصولی جو ہے وہ قیاس پر مبنی ہے، قیاس ہے وہ. اب قیاس کا مطلب قیاس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ یعنی کوئی حتمی بات نہ کہنا. اچھا کوئی حتمی بات نہیں تو اس کے پر اعتماد کیسے کریں؟ جب کوئی حتمی بات نہیں ہے، مطلب اب یہ ایک ہے، ایک 2 3 4، اب ایک جو ہے قیاسی علم ہے یا تو ہمارے قیاس میں کیسے اعتماد کریں؟ پھر تو 2 بھی قیاسی ہوا، 3 بھی قیاسی ہوا، 10 بھی قیاسی ہوا. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. علم 2 ہیں، ایک علم قیاسی ہے، اس کو مفروضہ بھی کہتے ہیں، یعنی فرض کر لیا گیا کہ یہ ایک ہے. تو اگر کوئی دوسرا آدمی ہوشیار سمجھدار ہو اور کہتے فرض کرو یہ 2 ہے، اب کیا ہوگا؟
اور اس دو کو سب مان لیتے ہیں، تو ایک کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں بھائی، اگر فرد دو کو قیاس کر لیا جائے کہ دو اصل ہیں، ایک کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی، وہ فکشن میں گیا۔ تو علم دو ہیں، زیادہ بحث میں الجھ جاؤ گے، علم دو ہیں، ایک قیاسی ہے اور ایک قیاسی ہے، مفروضہ ہے، فکشن ہے، اور حقیقی اور اصل اور کوئی اصطلاح بتاؤ، اور ہے علم حضوری۔ تو اب علم دو ہیں، ایک علم حضوری اور ایک علم حصولی۔ اب علم حصولی فکشن ہے، یعنی قیاس کیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا کہ ایک ہے، بس ان کا ایک ہے، اب ایک چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو قل اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں کہتے، کہتے ہیں اگر ہم نے اللہ کو ایک کہہ دیا تو ایک تو محدود ہے اللہ۔ اب اس کے پھر وہ ترجمہ کرتے ہیں، کوئی یکتا کرتا ہے، کوئی نرادھار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ۔ لیکن مفروضہ علوم کی چھاپ اتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس سے ہم نکل نہیں سکتے، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھئی ہاں ایک علم ہے جو قیاسی ہے، مفروضہ ہے، فکشن ہے، خیالی ہے، احساسی ہے، کچھ بھی کہہ دیں اسے، اور ایک علم حقیقی ہے، بس وہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، جو دوسری بحث میں چلے گئے۔ ہاں، حضرت ابوبکر واسطی کا قول ہے کہ رائے حق میں حق خلق نہیں اور رائے خلق میں حق نہیں۔ اب اس کی تشریح یعنی یہ بندے حواس کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہماری سمجھ ہے، ہماری عقل ہے، ہماری دانائی ہے، ہماری دانش ہے، ہمارا ادراک ہے، ہماری فہم ہے، ہماری تھنکنگ ہے، وہ تو کرتے ہیں، لیکن بشریت کا جب تذکرہ ہے سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ بشریت کیا ہے، جبھی تو آگے چلیں گے۔ اب بشریت آپ کہہ دیں گے کہ بشریت کہتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں بشر، بشر ہر مخلوق بشر ہے، لیکن آدمی کے لیے بشریت کی اصطلاح مخصوص ہو گئی ہے، بشر آدمی ہے۔ اب دیکھیے آدمی کیا ہے، تو آپ یہ بتا دیں گے آدمی دماغ ہے، آدمی آنکھ ہے، آدمی ناک ہے، آدمی کان ہے، آدمی دل ہے، آدمی پھیپھڑے ہیں، آدمی تلی ہے، آدمی پتا ہے، آدمی مثانہ ہے، آدمی ہاتھ ہے، آدمی پیر ہے، آدمی ناخن ہے، آدمی ادراک ہے، سوچ ہے، عقل ہے، فہم ہے، سب کہہ دیں گے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جس کو آپ بشر کہہ رہے ہیں یہ فی الواقع کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ آدمی فی الواقع کیا ہے؟ وہ تو فکشن ہو گیا، فی الواقع آدمی کیا ہے؟ تو فکشن ہو گیا نا بھائی، حقیقت میں کیا ہے؟ روح ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب روح نے یہ لباس بنا دیا، آنکھ بنا دی، کان بنا دی، تو
اب یہ کہتے ہیں کہ بندے جو ادراک کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ادراک کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں چونکہ ذات کا اللہ کا کی معرفت نہیں ہے، انہوں نے کبھی اللہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ وہ بشریت کے ادراک سے زیادہ عرفہ والا ہے اللہ۔ دیکھیں نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تمہیں، اصل چیز ہے روح، ہم نے سب پڑھ لیا نا، اصل چیز ہے روح۔ اب روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا علم قلیل دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے۔ تو قلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ اپنی فکشن زندگی میں یا فکشن علم میں یا فکشن تحریر میں کسی بھی طرح بیان نہ کر سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی کثر، اتنی کثر، اتنی کثر، کتنی کثر؟ قلیلہ، قلیل کا مطلب ہے کہ جس کو نو انسانی بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم ہے لیکن قلیل ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ کیا ہوا؟ قلیل کا مطلب ہے ایسا علم جو انسان کی بشریت سے، ادراک سے ماورا ہو، یعنی انسان سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت، اچھا سارے درخت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک دنیا کا ذکر نہیں کر رہے، دنیا تو اربوں خربوں ہیں، سب درخت قلم بن جائے، اللہ کی تعریف جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف اسی طرح قائم ہے۔ یعنی بشریت کے اظہار بیان سے ماورا، اللہ کی ذات بشریت کے ادراک و واس سے ماورا ہے۔ اب اس کو اور آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، اس کو کہتے ہیں توحید، توحید کا پرچار کرنا۔ تو توحید انسانی عقل و شعور کی ایک حد ہے، اس حد میں توحید کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یعنی اتنے عرفہ والا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو کسی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو آگے مثال انہوں نے اچھی دی ہے کہ جس طرح ایک پیالی میں گلاس نہیں سما سکتا، ایک گلاس میں مٹکا نہیں سما سکتا، ایک مٹکے میں تالاب نہیں سما سکتا، ایک تالاب میں سمندر نہیں سما سکتا، ایک سمندر میں سارے سمندر نہیں سما سکتا۔ لیکن مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ماورا ہے اس کی ذات کو کسی بھی طرح آپ بیان نہیں کر سکتے، اور اس کا ادراک بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا روبرو اللہ تعالیٰ کے جا کے۔ لیکن جتنا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ قلیل علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری طرح انسان کے اندر سما نہیں سکتا۔ اب اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو جاتے ہیں، ایسا بھی گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اللہ کے دوستوں کی تعریف یہ ہے، یہ بات بہت غور سے سنیں، اللہ کے دوستوں کی تعریف یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ ہے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ سب کو بتایا، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو خوف اور غم ہے، کیا وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ یا اس کو اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ بن تو سکتا ہے وہ، کیا اسے اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ تو اب اس سے یہ سارا مفہوم یہ واضح ہوا اس کا کہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر خوف اور غم نہ ہو. اور خوف اور غم آپ کے اندر اس وقت نہیں ہوگا جب آپ کا ذہن بروبست اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہوگا. روایت میں بھول رہا ہوں یار کیا ہے. اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ معاشرہ زندگی سے مانوس ہوتے ہیں بس. اب اگر کسی آدمی کے اندر خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو کیا وہ اللہ کا دوست ہے؟ کیوں بھائی؟ جب وہ اللہ کے دوست نہیں ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں سب لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ تو روحانی علوم کا منشا ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تمام دنیاوی پریشانیاں اور یہ کیا کہتے ہیں دنیاوی کیا کہتے ہیں وسوسے، شیطنت، ابلیسیت، شک، شبہ، اس سب کی جگہ اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے. یہ روحانیت کا منشا ہے. اور اسی کو عالم روحانیت کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ انسان کی ایسی طرز فکر ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ناراضگی کا غم. آپ لوگ واقف نہیں ہیں، ہمارے ایک دوست ہے عظیمی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، حیدرآباد میں محمد یونس عظیمی صاحب، کچھ عرصہ وہ نگراں مراقبہ بحال بھی رہے. ان کی کاوشوں سے، ان کی محبت سے، ان کی تحریک سے یہ کتاب قلم بند ہوئی اور یہ کتاب چھپی. اب دیکھیے وہ ایک کام کر گئے، آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ان کا، لیکن وہ زندہ ہو گیا. کتاب لکھ کر وہ زندہ ہے، سلسلے میں زندہ ہے محمد یونس عظیم. جب بھی کوئی آدمی کتاب پڑھے گا تو زندہ ہوئے نا بھائی. آپ لوگ بھی توجہ کریں، کوشش کریں، سلسلے کے لیے نئی نئی چیزیں اختراع کریں، تبلیغ کریں، سلسلے کو پھیلائیں، کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کتابیں لکھیں، آپ کا بھی نام انشاءاللہ روشن ہو.